اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہ کے شعر ہے در کرار پر درود اللہ کے شعر ہے در کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اشارے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے السلام علیکم سوال اللہم صلی علی سیدنا محمد سجی ہے محفل کونین ہر سو نور چھایا ہے نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے
چلو اے سائلو خانے کرم رب نے سجایا ہے، چلو اے سائلو خانے کرم رب نے سجایا ہے، نبی کا 1500 سالہ میلاد آیا ہے، نبی کا 1500 سالہ میلاد آیا ہے۔ زمانوں میں چمکتا ہے زمانہ میرے آقا کا، زمانوں میں چمکتا ہے زمانہ میرے آقا کا، کہ ہے ہر دن ہر ایک لمحہ سہانا میرے آقا کا، کہ ہے ہر دن ہر لمحہ سہانا میرے آقا کا، جہاں میں وقت ہے سب سے یگانہ میرے آقا کا، جہاں میں وقت ہے سب سے یگانہ میرے آقا کا، ہر ایک منظر ہدایت کی تجلی سے نہایا ہے، نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے، نبی کا 1500 سالہ یہ میلاد آیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرات مل کر پڑھیے، درود پاک بھی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم، عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے۔ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم، قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔
آئیے بلا کسی تاخیر رسوله من يشاء. وقال تعالى اجلالا واكراما لحبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سید کل صاحب تاج و نگی پیدا ہوئے. سید کل صاحب تاج و نگی پیدا ہوئے. ہادی حق مالک خلد بری پیدا ہوئے. ہادی حق مالک خلد بری پیدا ہوئے. طٰہٰ و یاسین و صادق اور امی پیدا ہوئے. طٰہٰ و یاسین و صادق اور امی پیدا ہوئے. فاتح و منصور اور نور مبین پیدا ہوئے. فاتح و منصور اور نور مبین پیدا ہوئے. فضل رب صدق و ہدا غوث و غیاث و مجتبی. فضل رب صدق و ہدا غوث و غیاث و مجتبی. مصطفیٰ و رحمت للعالمین پیدا ہوئے. مصطفیٰ و رحمت للعالمین پیدا ہوئے. اصل عالم باعث ایجاد آدم جو ہوئے. اصل عالم باعث ایجاد آدم جو ہوئے. خلق اول ہو کے ختم المرسلین پیدا ہوئے. خلق اول ہو کے ختم المرسلین پیدا ہوئے. پچھلی قوموں کی شریعت ہو گئی تب کل عدم. پچھلی قوموں کی شریعت ہو گئی تب کل عدم. جب جہاں میں صاحب شرع متین پیدا ہوئے. جب جہاں میں صاحب شرع متین پیدا ہوئے. شادمانی کی ہوائیں ہر طرف چلنے لگی. شادمانی کی ہوائیں ہر طرف چلنے لگی. ہاں خوشی کے پھول مہکے شاہدی پیدا ہوئے. ہاں خوشی کے پھول مہکے شاہدی پیدا ہوئے. آخرت کی فکر میں آشفتہ سر واحد نہ بن ساقی کوثر شفیع المذنبین پیدا ہوئے. کشت عالم سبز ہے باد بہاری آتی ہے. کشت عالم سبز ہے باد بہاری آتی ہے. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشت عالم سبز ہے باد بہاری آتی ہے. صاحب انا فتحنا کی سواری آتی ہے. صاحب انا فتحنا کی سواری آتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایک مرتبہ پھر ماہ میلاد کی برکتیں، رحمتیں، رونقیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اعظم میں 12 روزہ محافل کا سلسلہ عرصے سے چل رہا ہے. یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا میرے اور آپ کے لیے سعادت مندی، خوش نصیبی کی بات ہے. ان اوقات میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں. اگر ہم یہاں موجود رہ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ کرتے سنتے ہوتے تو پتہ نہیں ہم باہر کسی بیکار یا لغو کام میں مشغول ہوتے یا کوئی اور غیر ضروری مصروفیت میں لگ جاتے. اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عظمتوں، سارے کمالات اور ساری
سے نوازا۔ مخلوق جس قدر اونچائی تک ترقی کر سکتی ہے، مخلوق کو جتنا بڑے سے بڑا مقام حاصل ہونا ممکن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مقامات سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ یہ تو عام مخلوقات کی بات ہوئی، عام لوگوں کی بات ہوئی، یا عمومی ایک جمعیت کی بات، چاہے وہ مسلمان، اولیاء کرام، صالحین امت ہوں، صحابہ کرام ہوں، یا ان سے بڑا مقام جو ہے انبیاء کرام، جن جن کو جو جو مقامات حاصل ہوتے ہیں، ان تمام مقامات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ انبیاء کا مقام، مقام نبوت، مقام رسالت سب سے اونچا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت میں وہ مقام عطا فرمایا، مقام نبوت میں وہ درجہ عطا فرمایا کہ کوئی اور نبی، کوئی اور رسول حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے نہیں ہو سکتے۔ رسالت و نبوت میں تمام نبی، تمام رسول برابر ہیں، لیکن انبیاء کرام کے درمیان بھی درجہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ عظمت والے رسول ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان فضیلت عطا فرمانے کے سلسلے میں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے بڑا مقام عطا فرمایا، سارے نبیوں سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں، اور تمام انبیاء کو جتنے معجزے عطا فرمائے، تمام انبیاء کو جتنے مقامات عطا فرمائے، ان تمام مقامات کو اگر جمع کر لیا جائے، ان تمام معجزات کو اگر جمع کر لیا جائے، تو وہ سارے کمالات، سارے معجزات، انبیاء کے تمام مراتب عالیہ ایک طرف، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کاملہ ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان کا جو اللہ نے حبیب کو عطا فرمائی، اس کا ہم اپنی زبان سے ذکر کرنے سے قاصر ہیں، لیکن چونکہ ذکر کرنا سعادت مندی ہے، اور جتنا بھی ذکر کیا جائے گا وہ تھوڑا سا حصہ ہوگا، شمع ہوگا، اس کا ایک ہلکا سا جز ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تم کو اے لوگو غیب نہیں بتاتا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تم کو غیب نہیں بتاتا، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو غیب بتائے۔ خطاب ہے ساری امت سے، عام لوگوں سے، کہ تم کو اللہ تعالیٰ غیب نہیں بتاتا، وَلَكِنْ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب بتانے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ تو آیت کریمہ کی صراحت کے ساتھ معلوم ہو رہا ہے، آیت کریمہ کی عبارت کے ساتھ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب بتانے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، چن لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کریمہ میں تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون سے مجتبی ہیں، وہ کون سے منتخب ہیں، وہ کون سے رسول ہیں جن کو اللہ نے چن لیا، لیکن دوسری آیت کریمہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخالت کرنے والے نہیں ہیں، غیب بتانے میں کمی کرنے والے نہیں ہیں، غیب بتانے میں کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب نہیں بتاتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کس کو چنا یہ تو اس آیت میں نہیں بتایا، لیکن دوسری آیت بتا دے رہی ہے، حبیب
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مراد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب پیسے دینے میں بخالت نہیں کرتے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ ان کے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے جب پیسے دینے میں بخالت نہیں کرتے بولا جائے کسی شخص کے بارے میں تو وہ شخص ضرور مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ صاحب ہیرے جواہرات لٹانے میں بخالت نہیں کرتے، تو کیا مطلب اس کا؟ کیا ان کے پاس ہیرے جواہرات ہے یا نہیں؟ جب لٹا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، عام چیز نہیں ہے ہیرے جواہرات، ہیرے جواہرات دینے میں بخالت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی عام آدمی نہیں ہے، وہ شخص عام مالدار نہیں ہے، بلکہ وہ ہیرے جواہرات کے ایسے خزانوں کا مالک ہے کہ وہ تو رکھتا ہی ہے، دوسروں کو ہیرے جواہرات لٹاتا ہے، بانٹتا ہے، یہی مطلب ہوگا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخالت نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے خزانے عطا فرما دیے ہیں، غیب کی کنجیاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، زمین کا بھی غیب جانتے ہیں، آسمان کا بھی غیب جانتے ہیں، جو ہم کو نظر آتا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے ہے وہ بھی جانتے ہیں، چہرہ پڑھ کر جو لوگ فراست سے کہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، دل کی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں، سینے میں دفن راز کو بھی جانتے ہیں، آدمی جو سوچا وہ بھی جانتے ہیں، جو سوچنے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو بول رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو بولنے والا ہے ابھی تک زبان سے الفاظ ادا نہیں کیا وہ بھی جانتے ہیں۔ ہر طرح کا عیب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اللہ نے عطا فرما دیا، نہ صرف عطا فرمایا بلکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخالت بھی نہیں کرتے۔ کس کو غیب عطا فرماتے ہیں؟ غیب حبیب اس کو بتاتے ہیں جو حبیب کے غلام ہیں، جو حبیب کو ماننے والے ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو ایمان کی سمپلی دعوت دے دیتے ہیں، سادگی کے ساتھ سادہ سیدھا انداز میں ان کو دعوت دیتے ہیں، توحید پر دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن جو غلامی میں آ جاتے ہیں، جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو ہلکا بگوش ہو جاتے ہیں، ان کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتاتے بھی ہیں۔ تو حبیب نہ صرف غیب جانتے ہیں بلکہ غیب بیان بھی فرماتے ہیں۔ اگر یہ مطلب نہیں نکالا جائے گا تو پھر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ اگر حبیب اپنے غلاموں کو غیب نہیں بتاتے تو پھر آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، بخالت نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے۔ یقیناً یہ ماننا پڑے گا، آیت کریمہ کی روشنی میں یہ سمجھنا ہوگا کہ حبیب غیب جانتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کو غیب بتاتے بھی ہیں۔ اب اس کی مثالیں قرآن کریم میں اور بھی آیتیں ہیں، میں نے 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی۔ آیات مبارکہ کے علاوہ احادیث شریفہ کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو بخاری شریف سے لے کر حدیث کی ہر کتاب میں ہم کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ اگر آپ کتاب الفتن پڑھیں گے، فتن کے بارے میں، آنے والے واقعات کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں حضور نے جو بیان فرمایا،
قیامت کے احوال کے بارے میں حضور نے جو بیان فرمایا، وہ احادیث شریفہ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں ہم کو واضح طور پر ملتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرما دیا، واضح طور پر حبیب نے اپنے غلاموں کو بتا دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ وہ بیان کیا جو ہونے والا ہے۔ کب تک؟ صبح سے شام تک جو ہونے والا ہے وہ نہیں، ایک دن کی بات بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس دن سے لے کر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو جو ہونے والا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک 1450 سال تو ہو گئے ہوں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ تک ہجرت تک 53 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد مدنی زندگی کے ان 10 سالوں کا ہی یہ ارشاد ہے۔ تو اگر آپ وہ 53 سال اور مدینہ طیبہ کے 2-4 سال 5 سال آپ نکال دیں تو قریب 1450 سال کا عرصہ تو گزر گیا۔ آپ فرمائیے 1450 سال کی ہسٹری آپ کو پڑھنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کچھ دن لگیں گے نا، یا کچھ ہفتے لگیں گے، یا کچھ مہینے لگیں گے، کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ صرف 1450 سال کی بات ہے جو گزر گئے، اس کے بعد قیامت بھی ہے، یہاں سے لے کر 2025 سے لے کر 1447 سے لے کر قیامت تک آگے کے جو واقعات ہیں، ان پورے واقعات کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں بیان فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ہونے والا ہے، قیامت تک جو جو واقعات ہونے والے ہیں، قیامت تک جتنی جنگیں ہونے والی ہیں، قیامت تک جتنے بادشاہ آنے والے ہیں، قیامت تک جتنی حکومتیں آنے والی ہیں، وہ سب کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، ان میں سے وہ جو جو حضور نے بیان فرمایا، موجود حاضرین صحابہ میں سے جنہوں نے یاد رکھا، جو بھول گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں کا بیان، اتنے تمام سالوں کے واقعات، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں کیسے بیان فرما دی؟ لیکن اس سوال کا جواب معراج شریف کے سفر کو جاننے والوں کے لیے آسان ہے۔ جو معراج کے سفر کو جانتے ہیں، جو معراج کے سفر کو مانتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کروڑوں سال کا سفر کر لیا، تو وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اگر 2-4 صدیوں یا 1-2 ہزار سال کے واقعات بیان فرما دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب سننے والوں کی سماعت پر ہے، اسی وجہ سے تو یہ حبیب کا ایک معجزہ ہے کہ ایک دن میں صبح سے شام تک کی ایک ہی دن میں سارے واقعات بیان فرما دیے۔ بیان کرنے والے حبیب نے تو بیان کر دیا، لیکن جتنا دامن دراز تھا، جس کا جتنا ذہن رسا تھا، جس کا حافظہ جتنا مضبوط تھا، اس نے اتنا یاد رکھ لیا۔ حاضرین محترم، صحابہ اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں اعلمنا احفظنا، ہم میں سب سے زیادہ علم والا وہ شخص تھا جو اس دن کے واقعات کو زیادہ یاد رکھا۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ تو اس حدیث پاک سے، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ روایت کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ہے۔
تو اس حدیث پاک سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے سارے احوال بیان فرما دیے۔ اب ظاہر ہے حبیب نے جب بیان کیا تو جانتے ہوئے بیان کیا یا نہ جان کر بیان کیا؟ ظاہر ہے حبیب نے جب بیان کیا ہے تو وہ جانتے ہیں، جان کر ہی بیان کیا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے واقعات کا علم رکھتے ہیں، قیامت تک کا غیب تو یقینی طور پر جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں کلی اور جزئی کی بحث کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پر حضور کو علم ہے یا تھوڑا سا علم ہے، تو تھوڑا سا زیادہ سا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں صحابہ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، ما کانا و ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو ہوا وہ بھی حضور نے بیان فرمایا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی بیان فرمایا۔ تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں، عربی زبان کو جاننے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میم الف ما جہاں آتا ہے وہ تمام چیزوں کو گھیر لیتا ہے، ما عموم کے لیے آتا ہے، شمول کے لیے آتا ہے، ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آتا ہے۔ تو قیامت تک کے واقعات کو حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے ایسا لفظ ذکر فرمایا جو عموم کو بتاتا ہے، ایسا لفظ ذکر فرمایا جو تمام واقعات کو بتاتا ہے، ایسا لفظ ذکر فرمایا جو ساری جزئیات کو، سارے کلیات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے ایسا ہی کہہ دیا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کی شان کیا ہے معلوم آپ کو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حدیث بیان کیے، حدیث بیان کیے، لفظ حضور نے فرمایا کہہ کر الفاظ بیان کر دیے، الفاظ بیان کر دینے کے بعد ان کے شاگردوں کا کہنا ہے، انہوں نے کہا او مثل ھذا او نحو ھذا او اشبہ ھذا، اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا یا اس کے جیسے کوئی لفظ فرمایا یا اس کے قریب قریب کوئی لفظ فرمایا یا اس کے مشابہ کوئی لفظ فرمایا، دو یا تین الفاظ ذکر کر کے فرماتے ہیں حضور نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا یہ فرمایا۔ اور جب فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا احتیاط یہ ہے کہ 3-4 الگ الگ الفاظ ذکر کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب فرما رہے ہیں اس وقت ان کو پسینہ آ رہا ہے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ حدیث پاک کی تعظیم میں اللہ سے ڈر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا شاید مجھ سے الفاظ کو بیان کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے یا کوئی لفظ بڑھ رہا ہے، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے فرمایا حضور نے یہ فرمایا یا اس کے جیسا لفظ فرمایا، یہ فرمایا یا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ فرمایا۔ یہ صحابہ کا احتیاط ہے۔ ایک روایت، ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جن الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، ماں کے لفظ کے ساتھ جو عام ہے، تمام واقعات کو شامل ہے، تمام واقعات کو حاوی ہے، سارے قیامت تک کے سارے واقعات کو گھیرنے والا لفظ ہے۔ یہ لفظ ایک صحابی بیان کرے، ایک مرتبہ بیان کرے اور پھر اس طرح جسٹیفائی کرے تو آپ بول سکتے ہیں حضور نے ایسا نہیں کہا ہوگا، ویسا کہا ہوگا، لیکن یہاں پر روایت ایک نہیں ہے، بیان کرنے والے ایک صحابی نہیں ہیں، ایک مرتبہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس طرح کی حدیث کے ذخیرے میں کئی روایتیں موجود ہیں، بیان کرنے والے ایک صحابی نہیں ہیں، کئی صحابہ ہیں، اور جتنے حضرات نے اس طرح کے واقعے کو بیان کیا وہ سارے حضرات وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ماں، جو تمام واقعات کو حاوی اور شامل ہے، گھیرنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آیت حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے واقعات کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جانتے ہیں تبھی تو بیان فرمایا۔ غیب
غیب کا علم رکھتے ہیں تبھی تو غیب بتایا ہے۔ اب اس میں سے فتنوں کے واقعات آپ پڑھیے، ملاحم کے واقعات پڑھیے، جنگوں کے واقعات پڑھیے۔ قیامت کے قریب کالے سونے کو حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ ہوگی، کالے سونے کا ایک پہاڑ ہوگا، اس کالے سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے قیامت کے قریب جنگ ہوگی، اور پھر وہ جنگ میں کچھ لوگ جیتیں گے، کچھ لوگ ہاریں گے۔ جنگ کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جنگ کا ریزن بتلایا۔ اندازے سے کہی جانے والی بات ایسی نہیں ہو سکتی۔ حبیب غیب کو ایسا جانتے ہیں، نہ صرف غیب بیان فرما رہے ہیں بلکہ ریزنز بیان کر رہے ہیں کہ وار ہوگی تو اس کا ریزن کیا ہوگا، جنگ ہوگی تو جنگ کا مقصد کیا ہوگا، جنگ کی وجہ کیا ہوگی۔ دجال کے نکلنے کی بات حضور نے فرمائی کہ دجال کو بتایا تو دجال کے بارے میں صرف ایک لفظ دجال نہیں فرما دیا، دجال کی صفات حضور نے بیان فرمائے کہ ایک کانا آدمی ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک ہی آنکھ ہوگی جسے وہ دیکھے گا، دوسری آنکھ سپاٹ ہوگی، اس کی پیشانی پر کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ وہ جب چلے گا تو اس کے ساتھ بادل چلیں گے، اس کے ساتھ نہریں بہتی ہی چلیں گی، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، اور جہاں جہاں وہ جائے گا نئی نئی میوزک لے کر جائے گا۔ اب آج آپ دیکھیے کوئی نئی میوزک آ گئی تو لوگ کس طرح شوق سے اس میوزک کو اپنے فون میں رکھتے ہیں، بجاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دجال کا صرف نام نہیں بتایا، دجال کی ساری صفات بیان فرمائی۔ دجال نکلے گا کہاں سے، پہلی مرتبہ کہاں سے نکلے گا، کہاں پہنچے گا، کہاں کہاں جائے گا، کہاں نہیں جا سکے گا، وہ ساری تفصیلات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو لہٰذا اب ساری وہ باتوں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ ان روایتوں میں سے ایک روایت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکل رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر ڈوب رہا ہے۔ سورج کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوب کر مغرب میں ڈوبتا ہے، ڈوب کر چوتھے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ چوتھے آسمان کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور پھر اس کو طلوع ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ مغرب میں ڈوبا تھا، طلوع ہونے کی اجازت ہوتی ہے، نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، تو مشرق سے دوسرے دن طلوع ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ روز کا اس کا یہی معمول ہے۔ آپ غور فرمائیے، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ اجازت طلب کرے گا، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ پلٹ جا۔ تو سورج مغرب میں ڈوبا تھا، مشرق سے روزانہ نکلتا تھا، لیکن اس دن جس دن اس کو قیامت کے قریب اجازت نہیں دی جائے گی، سورج کو مشرق سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پلٹنے کے لیے کہا جائے گا، تو جو سورج مغرب میں ڈوبا تھا مغرب سے ہی طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا موقع ہوگا کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ سورج کا الٹا گردش کرنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت خطرناک اور بہت ہیبتناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کو کوئی نیوز ایجنسی نہیں بتا سکتی، یہ واقعہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا، یہ واقعہ آپ کو نہ اسرو بتا سکتا ہے نہ ناسا بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حساب کتاب سے سورج کو گردش کرتے جانا ہے۔ وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے کے سورج گہن کو بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جو 100 سال 200 سال 400 سال کے بعد کے سورج گہن کو بیان کرتے ہیں، وہ لوگ سورج کی الٹی گردش کو بیان کرنے سے اب تک کی سائنس کی تحقیق کے حساب سے قاصر ہیں۔ بعض لوگوں کا اس طرح کا اشارہ کنایا کچھ مل رہا ہے
لیکن ابھی ان کے پاس کوئی ٹھوس اس کے بارے میں ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورج کا الٹا ہو جانا، الٹا گردش کرنا، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بیان فرما دیا، جو ایسا غیب ہے جو اس زمانے میں اس کے علم کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں صحابہ کے درمیان کے واقعات، اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، مسند ابو یعلا میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی وابصہ بن معبد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، صحابہ اطراف سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور میرا ارادہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں سوال کروں۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آگے تو جگہ نہیں ہے، آپ جا نہیں سکتے۔ تو حضرت وابصہ بن معبد کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے، اس کے لیے مجھے حضور کا قرب چاہیے، حضور کے قریب ہونا چاہتا ہوں، نزدیکی چاہتا ہوں۔ اس طرح گزارش کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے، ریکویسٹ کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ حضور کے قریب پہنچے، عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وابصہ کیا چاہتے ہو؟ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کیا فرمایا؟ تحدثنی او اخبرک، تم مجھے سوال بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ تمہارا جواب، تمہارا سوال میں تمہیں بتاؤں؟ تو حضرت وابصہ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے سائل کو اس کا سوال بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے کو حضور نے اس کا سوال بتایا کہ اے وابصہ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ حضرت وابصہ دل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس سے انسان کا دل، انسان کا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ والاثم ما حاک فی الصدر، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، جو سینے میں اختلاج پیدا کرے۔ حاضرین محترم، اس سے ہم کو ایک نصیحت مل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ایک درس مل رہا ہے، ایک سیکھ مل رہی ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دل میں کسی طرح کا کھٹکا پیدا ہو، اور جس سے دل مطمئن ہے وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دل کس کا دل ہے؟ دل نیک مومن کا دل ہو، ورنہ جو آدمی گناہوں میں پڑا ہوا ہے، گناہ کرنے کے باوجود اس کو توبہ کا خیال نہیں آتا، تو ایسے شخص کا دل تو مطمئن ہو نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مومن ہے، غلطی بھی کرتا ہے تو توبہ کا خیال آ جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے۔ ایسے مومن، ایسے ایمان والے کے لیے یہ بات حضور نے فرمائی کہ نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل، تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو تمہارے سینے میں اختلاف پیدا کرے، بے چینی اور بے قراری پیدا کرے۔ یہ سوال بھی حضور نے عطا فرمایا، جواب بھی عطا فرمایا۔ اب فرمائیے حضرت وابصہ کو حضور نے جو فرمایا یہ کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ غیب کا وہ علم تھا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں تھا سوائے حضرت وابصہ کے۔ اس طرح کے اور کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ منافقین اعتراض کرنے لگے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ویسا ہوتا ہے، کبھی حضور یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے لگے، حضور کی
علم کی شان کے بارے میں بدبختانہ جملے کسنے لگے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی کیفیت رکھنے والے حبیب جلال میں آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو علم کی شان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تواضع حضور کرتے، کوئی بد اخلاقی سے بات کرتا اس سے خوش اخلاقی سے بات کرتے اور اس کو متاثر کر دیتے، کوئی بد زبانی کرتا تو خوش کلامی کر کے، اخلاق کی نہیں تھی بات، یہاں پر نبوت کے علم کی تھی، اس علم کی تھی جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تواضع کا مسئلہ نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں نے اپنے اس مقام پر رہتے ہوئے تم کو تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم جلال میں ارشاد فرمانے لگے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع تلاش کر رہے تھے اپنی ایک پرسنل بات پوچھنے کا۔ ان کے والد کے بارے میں لوگ تانا دیا کرتے تھے، جاہلیت کا دور تھا، زنا عام تھا، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہارے والد وہ نہیں ہیں کوئی اور ہے، اس طرح تانا دیا کرتے تھے۔ تو تانا سنتے رہے لیکن کبھی اس کے کلیریفیکیشن کا موقع نہیں ملا، اس کی وضاحت کا موقع نہیں ملا۔ ثابت کیسا کرتے؟ ثابت تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک موقع انہوں نے سمجھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تم کو اس مقام پر ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو حضرت وہ صحابی غالباً عبداللہ ان کا نام تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا، ابو کا حذافہ، تمہارے والد حذافہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن حذافہ مطمئن ہو گئے۔ اب والد کون ہیں اور کون نہیں ہیں یہ کیسا معلوم ہوگا؟ یا تو دیکھنے والے بولنا یا پھر موجودہ دور کے حساب سے جینیٹک ٹیسٹ کرانا، ڈی این اے کا ٹیسٹ کرائے تو پھر بھی کچھ بول سکتے، وہ بھی یقینی بات نہیں ہے شریعت کے حساب سے، اس پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک طرح کا قرینہ تو مل جاتا ہے، گمان تو ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیے، اس کے بعد اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تو ماں شرمندہ ہوتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ بیٹے جاہلیت کا دور تھا اور جاہلیت میں اس طرح کے تعلقات کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہوتی کہ تمہارے جو والد ہیں اس کے بجائے کوئی اور اگر غلطی ہو جاتی، کوئی اور شخص ہوتا تو کیسا ہوتا تھا، بے عزتی ہو جاتی تھی معاشرے میں، تو ہم بدنام ہو جاتے تھے۔ اس طرح ان کی والدہ نے ان سے کہا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو ادب اور احترام سے یہ کہا کہ امی جان، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کالے کلوٹے غلام کی جانب اشارہ کر کے فرماتے کہ عبداللہ تمہارا باپ یہ شخص ہے، تو میں حذافہ کو باپ نہ مانتا، اس کالے کلوٹے غلام کو اپنا باپ سمجھتا جس کی جانب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ صحابہ کا اعتقاد تھا، صحابہ کا ایمان تھا، حضور کا علم غیب بھی معلوم ہو رہا ہے، صحابہ کا اس پر عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے، دونوں باتیں اس سے معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک آخری بات ذکر کر کے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں، آپ نے ان 2 کتابوں کو ایسا دیکھا، اس کے بعد حضور اس کو چھوڑ دیے، وہ کتابیں ہوا ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کتابیں کیا ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 کتابیں دراصل جنتیوں کے دوزخیوں کے 2 رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں، جنتیوں کے آبا و اجداد کے نام ہیں، ان کے نسب کے ساتھ پورا ان کا رجسٹر ہے، ان کی پوری فہرست ہے۔ اور دوسرا رجسٹر جس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ان
کے باپ دادا کے نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں رجسٹروں کا علم موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی کون کون ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جو جنت میں جائیں گے، دوزخی کون ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، اب تک تو ہم کل کی خبر کی بات کر رہے تھے، قیامت تک کی بات کر رہے تھے، لیکن اس حدیث پاک سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے۔ قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کون کون جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو کون کون جائیں گے، ان تمام لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے موجودات میں، کائنات میں، دنیا میں، جہانوں میں، سارے عالموں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو۔ سارا علم اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیب کا علم ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے، تو یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں تو دراصل یہ شرک نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تم کو غیب نہیں بتاتا لیکن اپنے منتخب رسول کو غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب بتانے کے لیے چن لیا۔ غیب حضور کو اللہ نے بتایا۔ اللہ کا جو غیب ہے خود اس کا اپنا ذاتی ہے، اللہ کا علم غیب اس کا اپنا ذاتی ہے، پرسنل ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، حقیقی ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم حاصل ہے وہ غیب کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو بولتے وہبی ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا فرمایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ عطا اور عطائی اور ذاتی کا فرق ہو گیا تو پھر اب شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ فرق نہیں کریں گے تو پھر سارے انسانوں کو اندھے بولنا پڑے گا، سارے انسانوں کو بہرے بولنا پڑے گا، سارے انسانوں کو گونگے بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کلیم ہے، اللہ کلام فرمانے والا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو اللہ کلیم ہے، اللہ کلام فرمانے والا ہے۔ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سمیع بصیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سننے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب سننے والا اللہ ہے تو ہم سننے والے نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اللہ ہے تو ہم دیکھنے والے نہیں ہو سکتے، جب بات کرنے والا اللہ ہے تو ہم بات کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا اللہ ہے، بندے اندھے ہیں، سننے والا اللہ ہے، بندے بہرے ہیں، بولنے والا، کلام کرنے والا، بات کرنے والا اللہ ہے تو بندے گونگے ہیں۔ اور اگر یہ بولیں گے کہ بندے بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے تو شرک ہو گیا، بندے بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے تو شرک ہو گیا، بندے بھی کلام کرتے ہیں اللہ بھی کلام کرتا ہے بولے تو شرک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نہیں ہوا تو پھر سب اندھے بہرے گونگے نہیں ہو سکتے۔ آپ بینا بھی ہیں، ہم بینا بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، بولنے والے بھی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم جو بولنے والے ہیں اللہ کے بول دینے سے بولنے والے ہیں، اللہ کا کلام عطا کرنے سے بولنے والے ہیں، اللہ کا گویائی عطا فرمانے کی وجہ سے بولنے والے ہیں۔ اللہ نطق دیا ہم بولنے والے ہیں، اللہ گویائی دیا ہم بولنے والے ہیں، اللہ نہیں دیا تو ہم گونگے ہیں۔ ہم سننے والے ہیں، اللہ نے سماعت عطا فرمائی ہم سننے والے ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں، اللہ نے بصارت عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی تو ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو ہمارا دیکھنا سننا بولنا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ کا دیکھنا بولنا سننا اللہ کا ذاتی ہے۔ تو جس طرح یہاں پر ذاتی اور عطائی کا فرق کیا جا رہا ہے، اسی طرح علم غیب میں بھی ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا ضروری ہے۔ شرک لازم نہیں آتا۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہر مسلمان اللہ کا دیا ہوا ہی مانتا ہے۔ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیا، حضور کو خود اپنا آپ علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مسلمان نہیں مانتا۔ اب یہ غیب کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کا یہ چیپٹر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چیپٹر اتنا طویل ہے کہ آپ کئی گھنٹوں یا کئی دنوں یا کئی ہفتوں تک بھی آپ احادیث شریفہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ یہ تو وہ غیب ہے جو حبیب نے عطا فرما دیا۔ اب وہ غیب جو غیب الغیب ہے، وہ غیب جو حبیب نے امت کو عطا نہیں فرمایا، وہ غیب جو حبیب نے امت کو بتایا نہیں، اللہ نے حبیب کو بتایا، حبیب نے غلاموں کو نہیں بتایا، وہ غیب تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو آپ تمام مسلمانوں کو خیر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی ہے ہم کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ماننے کی توفیق نصیب فرما، دل و جان سے اسے قبول کرنے، اس کا عقیدہ رکھنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں، عبادتوں، اعمال کو پنجتن پاک کے تصدق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے جو ذکر کیا ہے اور ہم نے جو سنا ہے، اس ذکر مبارک کرنے اور سننے کو قبول و منظور فرما، اور ان مجالس میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، حاضرین کو برکتیں اس کی نصیب فرما، ان کے متعلقین کو اس کی برکتیں عطا فرما، اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس میں دامِ دل میں سخن قدم میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو حاضر نہیں ہو سکے ہیں لیکن حاضر ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، ان سب کو اس کی برکتوں سے بہروا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔